أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے، ان کے علماء نے، لن تمسنا النار، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، یعنی جہنم کی آگ، الا، مگر، ایامن، کچھ دن، معدودہ، گنے ہوئے، گنتی کے کچھ دن. قل، اے پیغمبر علیہ السلام کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے پکڑ رکھا ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، عہدن، کوئی عہد، کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ، بس ہرگز نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ تعالیٰ عہدہ، اپنے وعدے کی. ام، یا، تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. بلا، کیوں نہیں، من کسب، جس شخص نے کمایا، سیئۃً، کسی برائی کو، وَأَحَاطَتْ، اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ، اس کے گناہوں نے، فَأُولَئِکَ، پس یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہودی علماء سوء کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جن کے متعلق گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ حقائق کو جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، اپنی سادہ لوح عوام کو دھوکے میں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو دینی حقائق سے آگاہ نہیں کرتے، اپنی طرف سے دین بنا کر پیش کرتے ہیں
اور ان کی خواہشات کے مطابق یہ فتوے دیتے ہیں، دین کو فروخت کرتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا تھا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ان کی کمائی کے سبب اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب، اور ان کا مزید جھوٹ اللہ رب العزت بے نقاب فرما رہے ہیں ان آیات کے اندر کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے کبھی بھی ابدی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں جانا، جیسا کہ مختلف احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے۔ یہودی کہتے تھے دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، اور ہم نے ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہنا ہے، اور اس طرح کل دن 7 بنتے ہیں۔ ایک ہفتہ 7 دن ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہم پاک صاف ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں آ جائیں گے۔ اور کبھی وہ کہتے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جتنے دن ہمارے لوگوں نے غلطی سے بچھڑے کی عبادت کی تھی، پوجا کی تھی، اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں منتقل ہو جائیں گے، اور وہ دن 40 بنتے ہیں۔ تو ان آیات، ان کے دعووں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم نے گنتی کے دن جہنم میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے ذرا پوچھو، یہ استفہام انکاری ہے، اتخذتم عند اللہ عہدا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ، کوئی عہد، کوئی میثاق کر رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، کوئی ہے تو دکھاؤ، کوئی وعدہ، کوئی عہد کیا ہے تو دکھاؤ کہ تم نے صرف چند دن ہی جہنم کے اندر رہنا ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر دوسرا معنی یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، جن چیزوں کا تمہیں علم ہی نہیں، اپنی طرف سے وہ باتیں بنا کر تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے چند سوالات کیے تھے۔ ان سوالات میں ایک یہ بھی تھا کہ جہنم میں جانے والے کون ہیں، اہل النار کون ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب میں کہا تھا ہم نے جہنم میں جانا ہے، لیکن کچھ دن رہیں گے، اس کے بعد پھر ہماری جگہ تم لے لو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اخسؤوا فیہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہی اس جہنم کا مستقل ایندھن بنو گے، تم ہی وہاں رہو گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھے گا، ہم جنت میں جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، ان لوگوں نے مستقل جہنم کے اندر کیوں رہنا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کے دعووں کی تردید کی۔ ان کے جو دعوے ہیں اس کے اوپر آپ ذرا غور کریں، یہی باتیں آج تک چلی آ رہی ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، نعوذ باللہ، جنت اور جہنم کے گویا یہ بھی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، کسی کو جہنمی بنا رہے، کسی کو جنتی بنا رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مختلف اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ طریقوں کے مطابق لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیتے۔ اب تو یہ باتیں پہلے تو زبانی کلامی لوگوں سے سنتے تھے یا سناتے تھے، اب سوشل میڈیا
ایک ایسا یہ فارم ہے کہ جس پر ہر چیز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ پیری فقیری کے نام پر ایسے حلیے بنائے ہیں، بظاہر بڑے نورانی نظر آ رہے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، چمک دمک ہے، اور لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، اور نعوذ باللہ بعض جگہ مخلوط ماحول ہوتا ہے، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، اور بزرگوں کی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو رہی ہے، اور اس سے بھی آگے بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ کوئی ان کے پاؤں میں پڑا ہے، کوئی ان کے پاؤں دھو کر پی رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، اور نظریہ کیا پیش کرتے ہیں؟ جس نے بزرگوں کی بیعت کر لی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اب یہ ہاتھ قیامت والے دن پہچان لیں گے اور چھڑا کر لے جائیں گے، جہنم میں نہیں جانے دیں گے، ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اور کھلے عام یہ دعوے کیے جاتے ہیں، لکھے بھی گئے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کو اس طرح اعتماد دلایا جاتا ہے کہ لوگ پھر سادہ لو عوام جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، ان کی باتوں میں ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور وہ پھر کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ لوگوں کا یہ ذہن بنا دیا ہے بس آپ بزرگوں کو خوش رکھیں، سال بعد 6 مہینے بعد نذرانے دیں، نیاز دیں، ان کے نام آپ کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھاتے رہیں، آپ فارغ ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ فارغ ہیں۔ پیچھے تار سے کا لوگ پھر بے فکر ہو جاتے ہیں، اب جی نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا پیر جانے رب جانے، وہ بڑا طاقتور ہے، چھڑا لے گا۔ اس طرح کی باتیں آپ جاہل لوگوں سے سنتے ہوں گے، اور یہی نتیجہ ہے۔ اس بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ مسجدوں سے غافل، نماز سے غافل، دینی اعمال سے، توحید والے عقائد سے غافل، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو سال ہا سال نماز نہیں پڑھتے، ان کے عقیدے صحیح نہیں، لیکن سال بعد بزرگوں کے ہاں جا کر حاضری دیتے ہیں۔ اور جہالت آپ دیکھیں، کوئی سینکڑوں کلومیٹر سفر پیدل کر رہا ہے مخصوص لباس پہن کر، کوئی سائیکلوں پہ جا رہا ہے، کوئی بسوں کے قافلوں کی صورت میں جا رہا ہے، سینکڑوں میل سفر کر کے جا کے بزرگوں کو سلام کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ ہیں وہ عقائد جو اس قوم سے چلے آ رہے ہیں۔ یہودی علماء بھی یہی کہتے تھے، وہ جنت کے سرٹیفکیٹ دیتے تھے، وہ ان کو ٹکٹ دیتے۔ آج کل عیسائیوں بھی یہی رواج ہے، ان کے ہاں کوئی عملی چیز نہیں، نیکی نہیں ہے، بس سال 6 مہینے بعد وہ گرجا گھر جاتے ہیں، پادری کو خوش کرتے ہیں، پادری اس کو لکھ کر دے دیتا ہے یا دعائیں دیتا ہے یا اس کو تھپکی دے دیتا ہے، جاؤ بھی تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تم جنتی ہو۔ اور یہی چیز مسلمانوں کے اندر رواج پا گئی۔ نتیجہ کیا ہے؟ عملی طور پر کمزور، اب مکمل تقیہ بھروسہ وہ اپنے بزرگوں کے اوپر کر لیتے ہیں۔ کن کے اوپر؟ اگر وہ زندہ ہے تو آپ اندازہ کریں، جو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے لوگوں کا مال بٹور رہا، جو جنت کا سرٹیفکیٹ دے اس کو پھر مال بٹورنے کی کیا ضرورت ہے؟ نذرانے لیتے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے ورثاء پھر ان کے مقبرے بنا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان سے نذرانے وصول کرتے ہیں۔ تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے آخری ایام بلکہ آخری دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا یہودیوں اور عیسائیوں کا ان کا ماضی آپ کے سامنے تھا، اور آپ کو لوگوں نے آ کر بتایا، ہم نے ان کے گرجا گھروں میں کیا دیکھا، وہ اپنے انبیاء کی قبروں سے کیا معاملہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر لعنت کرے۔ لعنت یہ لفظ ہے، کن لوگوں کے اوپر؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو دین واضح ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر وہی باتیں سرایت چلتی ہوئی لوگوں کے عقائد بھی برباد ہو گئے، عملی طور پر کمزور ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ شارٹ کٹ رستہ، کہ جنت کیسے ملنی؟ شارٹ کٹ رستہ، بس بزرگوں کو خوش کر لے جنت مل جائے۔ اور یہی یہودی علماء اپنے عوام کو ترغیب دیتے تھے، بس ہمیں خوش کرو، جنت ہماری پکی۔ جہنم میں گئے بھی تو چند دن ہم نے جہنم میں رہنا ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔
اور نعوذ باللہ کہتا ہے ہماری جگہ یہ مسلمان آ جائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرمایا؟ تم ہی ہمیشہ جہنم کے اندر رہو، کیوں؟ تمہارے عقائد درست نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی کیسے نفی فرمائی؟ بلا، کیوں نہیں؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنا اصول بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے؟ من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کمائی، یہاں سیئۃ یہ نکرہ ہے، اور یہ برائی کا، اس بدی کا، گناہ کا جو بڑا ہونا ہے، سخت ہونا ہے، بڑے گناہ کی جانب اشارہ ہے، اور اس گناہ سے مراد کفر اور شرک کا گناہ ہے۔ جس نے کفر اور شرک جیسا گناہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور اس کا گناہ اتنا شدید ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے کہ چاروں طرف سے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کا دل بھی خراب، اندر بھی عقیدہ خراب، عمل بھی اس کا خراب، اس کے گناہوں نے، خطیئت اس کے گناہوں نے اس کو اپنی ہاتھے میں لے لیا ہے۔ اب وہ اس خول سے باہر نہیں نکل رہا۔ اور میں فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، جو شرک کے اوپر مر گیا، کفر کے اوپر مر گیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس کے اوپر جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ وہ آگ ہوگا۔ یہ مشرک کافر آدمی کا اللہ رب العزت انجام بیان کر رہے ہیں، اس میں پھر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تمہارے یہ بنائے ہوئے اصول، یہ دعوے بالکل غلط ہیں۔ اللہ کا یہ اصول ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں، کفر کی حالت میں مرا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اور جنت میں کون جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بھی بیان فرما دیا۔ یہ قرآن کا خوبصورت اسلوب ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جنتیوں کا بھی کرتے ہیں۔ جہاں عذاب کا تذکرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی بشارت رحمت کا تذکرہ ہے، جہاں برے لوگوں کا تذکرہ وہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تو جہنمیوں کے متعلق فرما دیے کون جہنم میں جائیں گے؟ جو عقیدہ صحیح نہیں رکھتے ہوں گے۔ اور جنت میں جانے والے کون ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہاں بھی ایمان سے مراد عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے بغیر کوئی نجات نہیں، جس کے پاس توحید نہیں، نجات نہیں۔ اور یہودیوں کے پاس توحید بالکل ختم ہو گئی تھی، انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ توحید ہے ہی نہیں ان کے پاس، توحید ہے ہی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے، ان لوگوں کے دیکھا دیکھی ہمارے لوگوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور قرار دے دیا۔ اللہ کے نور میں سے کھلم کھلا اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ یہ معمولی جملہ نہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہتان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے نکلا، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا کسی کے لحاظ سے بھی مشیر نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، اس کے ساتھ معاون نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے، جس کو آسانی سے زبان سے ادا کر دیا جاتا ہے، لوگ اس کے معنی کے اوپر غور نہیں کرتے۔ آپ اللہ کا نور ہے علم کے لحاظ سے، آپ نور لے کر آئیں، علم، یہ کتاب و سنت کا علم، یہ نور لے کر آئیں، لیکن آپ ذاتی طور پر انسان ہیں، بشر ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو انسان بنا کر آپ کو تمام انسانوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، مخلوقات کا افضل الانبیاء اور سید المرسلین بنا دیا۔ آپ کا مرتبہ تمام مخلوقات میں سب سے اونچا کر دیا، ورفعنا لک ذکرک۔ لیکن ان کی طرح یہ لوگ بھی مبالغہ آرائی کرتے ہوئے آپ کی حد سے آپ کو بڑھا دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اس طرح میری حد سے نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کو حد سے بڑھا دیا، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کے اعمال کو غارت کرتا ہے، عقیدہ توحید، جو ایمان لایا اور اس کے مطابق پھر نیک اعمال بھی کیے۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں۔ اور جنت والے کیسے؟ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں یہ معاملہ ہے، اگر کوئی گنہگار ہے، گناہوں کی بدولت جہنم میں جاتا ہے، لیکن اس نے کفر اور شرک نہیں کیا، گنہگار ہے،
اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑے بخشنہار ہیں، مہربان ہیں، بڑی وسیع رحمت کے مالک ہیں۔ اللہ چاہے کسی نہ کسی وہ اس کی نیکی کے سبب اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دیں، صرف نظر کر کے اپنی رحمت کو وسیع کر دیں، اس کو جنت میں بھیج دیں، یا اللہ رب العزت چاہے ہر گناہ کی سزا ایک مقرر ہے۔ شرک اور کفر جو ہے، کفر اور شرک، اس کی سزا یہ ہے کہ مستقل وہ جہنمی ہے، لیکن باقی جتنے گناہ ہیں ان کی سزا کی ایک حد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں سزا دے کر ان کو پاک کر کے جنت میں بھیج دے بغیر سزا کے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے فیصلوں پر کوئی قدغن لگانے والا نہیں، وہ اپنے فیصلوں میں یکتا ہے اور مکمل مختار کل ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر مہربان ہو جائے گی اور وہ بڑا گنہگار ہوگا، وہ بڑا گنہگار ہوگا۔ اللہ فرمائے کہ کوئی نیکی تلاش کرو، کوئی نیکی نہیں مل رہی ہوگی۔ اب اس کو بھی پورا یقین ہوگا میں مارا گیا، میں جہنم میں گیا۔ آخر کار اس کے اعمال میں سے ایک پردہ ایسا نکلے گا، ایک ایسا ٹکڑا نکلے گا، ایسا اچھا عمل کہ اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یہ بندہ موحد ہوگا، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو، باقی سارے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیجئے، تولا جائے گا تو لا الہ بیٹھ جائے گا، دوسرا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے صحیح عقیدے کی بدولت اس کو جہنم سے دور کر کے جنت کی جانب بھیج دے گا۔ تو اس لیے عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے۔ پہلے ایمان ہے، ایمان۔ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں توحید کیا ہے، کوئی ادھر جھک رہا ہے، کوئی ادھر سجدے کر رہا ہے، کوئی ادھر ہاتھ پہ لا رہا ہے، کوئی کسی کے نام کی دعائی دے رہا ہے، کوئی کسی کے نام کے تعویذ باندھ رہا ہے، دھاگے باندھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہی نہیں، توکل ہی نہیں۔ آمنوا عاملوا الصالحات، جس کی اس بنیاد کے اوپر زندگی گزری، فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے، جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔